بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا۔ جناب علی خوش آمدید۔ اور یوں ہم اپنے انتہائی ممکنہ طور پر جو علماء کرام کے ساتھ جو ہمارے نشست ہے اس کے آخری سیگمنٹ میں ہم داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے جتنے بھی سیگمنٹس ہم کرتے چلے جا رہے ہیں موسٹ پرابیبلی یہ پھر ہم یہ اپنے آخری سیگمنٹس ہو رہے ہیں۔ ظاہر آفیشیل اعلان ہوگا تو اسی پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں مینی ریزنس ٹو بلیو کہ شاید آج ہی آخری روزہ ہے۔ پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک میں تو عید منائی جا رہی ہے۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے یکم رمضان سے۔ آپ لوگوں نے بے حساب سوالات بھیجے ہیں، دنیا بھر سے سوالات بھیجے ہیں، ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں۔ ایک بہت طویل فہرست ان سوالات کی جن کو ہم شامل ہی نہیں کر سکے، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور کوشش ہماری، اگر میری آواز تھوڑی سی بڑھا سکیں گے، ذرا خستگی گلے میں تھوڑی، اور کوشش ہماری یہی ہوتی تھی کہ سارے وہی سوالات مطلب کریں کہ جو فقہی نوعیت کے ہوں یا کوئی رشتہ داروں کے حقوق، کوئی یہ حقوق اس طرح کے۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے، میری اپنی رائے ہے کہ جناب کئی ایسے موضوعات ہیں جن کی نوعیت اس طرح کی ہے، حساسیت جن کی اس طرح کی ہے کہ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ موضوع شاید چھیڑ دینے سے ذرا سی کوئی نوک جھونک ادھر ادھر چٹ پٹا اچھا سا کلپ یہ وہ، لیکن وہ مسئلہ کوئی 14 منٹ کے سیگمنٹ میں حل ہونے والا مسئلہ ہے نہیں۔ اور میں نے علماء کرام سے ہی بات کر کے یہ بھی سیکھا کہ ہر بات کرنے کا ایک فورم ہوتا ہے، تو شاید یہ 13 منٹ کا سیگمنٹ، 14 منٹ کا سیگمنٹ وہ فورم ہے نہیں کہ جہاں اس سے یہ تو شاید اور ڈیوائڈ بڑھ سکتا ہے، شاید اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تو بہرحال یہ سمجھ میں آتی ہے، تو ہم اسی تھیم کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ جناب آپ یہ اس نوعیت کے سوال کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں بہرحال یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ ظاہر ہے جو فقہی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں اس میں بھی اختلاف آتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے، اور لفظ اختلاف شاید بڑا نیگیٹو ساؤنڈ کر رہا ہوں یہاں، لیکن آپ نے عملی طور پر دیکھا ہے کہ وہ کس خوبصورتی سے وہ ہوتا ہے اختلاف، کہ جہاں پر ایک مسلک اپنی حوالے سے رائے دیتا ہے، دوسرا مسلک بتاتا ہے کہ جی بڑے احترام کے ساتھ ہمارے یہاں اس بارے میں یہ رائے، تو اس طریقے سے چیزیں چل سکتی ہیں۔ اور اس ضمن میں آخری بات، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے تو کہ وہ چونکہ اگین بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھی ہے بات، تو بھائی مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ باقی کیا سارے کے سارے مسائل حل ہو گئے سوسائٹی میں؟ سارے ماں باپ کے حقوق، سارے پڑوسیوں کے حقوق، سارے شہری کے حقوق، ملک کے حقوق، بیویوں کے، یہ سب حقوق کیا پورے ہو گئے کہ انسان یہ سب چھوڑ کے کچھ مائکروسکوپ لگا کے کچھ موضوعات نکالے اور ان پہ بات کرے؟ تو آئی تھنک جو بہت سارے مشترکات ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ان اختلافات کے باوجود بھی سوسائٹی ایک بہت بہتر سوسائٹی بن جائے گی۔ علماء کرام کا میں بہت شکر گزار ہوں، بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بڑے اپنے مخصوص انداز میں جوابات دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کا اس دفعہ خاص شکریہ یہ کہ ہر دفعہ ہمیں 28 رمضان کو اچانک یہ خبر ملتی ہے کہ جو مفتی صاحب نہیں ہے جی، اور پتہ لگتا ہے مفتی صاحب چلے گئے جی، وہ عمرے پہ چلے گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے، لیکن ہم نے خاص اصرار کیا تھا کہ آپ نے عید سے پہلے نہیں جانا، تو آپ کی موجودگی کا خاص شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور جناب علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب بڑے اپنے زبردست مخصوص انداز سے جوابات دیتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کریم کے حوالے سے بہت رغبت رکھتے ہیں، دلاتے بھی ہیں۔ اور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک مفتی صاحب، تو پہلے تو یہ اب اختتامی نشست ہے، تو کیا کہیے گا اس سفر کے بارے میں؟ چونکہ ظاہر ہے یہ 30 دن اتنی روزانہ کی ایک پریکٹس رہتی ہے کہ ایک طریقے سے ایک مہینے کے لیے ساری روٹین زندگی کا حصہ سا بن جاتی ہے، تو کیا کہیے گا آج اختتامی نشست پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو کثرت سے نیک اعمال کرے پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، بکثرت کرے اور پھر جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ تو مراد یہ ہے کہ مایوس تو اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سمجھدار وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں مشغول رہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرے۔ تو آپ کے بس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ پورا سال تقریباً، چونکہ ہم علماء ہیں تو ہم لوگ علمی خدمت جاری رہتی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، لیکن رمضان میں جب اس قسم کی اضافی ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کثرت سے ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا۔ ہماری زبان سے نکلنے والے اگر کچھ الفاظ کسی کی سوچ اور فکر میں مثبت پہلو پیدا کر دیں، اس کی طبیعت میں انقلاب پیدا کر دیں، وہ گناہ چھوڑنے کی طرف آ جائے، توبہ کی طرف مائل ہو جائے،
وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد ادا کرنے لگ جائے، کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس میں شعور بیدار ہو جائے کہ یار دنیا میں ہی معاملہ کر لو، ورنہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ فوراً معافی مانگ لے۔ میں نے UK میں 2-4 بیان کیے تو میں اپنے حقوق پہ بھی بیان کرتا ہوں، تو ایک بہن کا مجھے فون آیا، کہنے کہ مفتی صاحب آپ نے جو بیان کیا ہے نا، کل آپ نے بیان کیا کہ اگر شوہروں نے بیوی پہ زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگ لو، کل میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں جب تک آپ UK رہیں اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہ مثبت نتائج آتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی اگرچہ ٹف ہو جاتی ہے، جیسے میں نے کل حضرت کو دیکھا یہاں سے یہ 2 دریا بھاگے درس کرنے کے لیے، بالکل کنارے پر ہے، اور رش کتنا ہوگا درمیان میں، لیکن اس میں ایک مزہ ہے بدامی، کیونکہ یہی وہ محنت کا ٹائم ہے میدان محشر میں، پھر اس کا انعام ہے، اور پھر ہمیشہ کی راحتیں ہیں، کام تو یہیں پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ الہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، یہ ظاہر ہے کہ اٹس این آنر ٹو شیئر اسٹیج ود مفتی اکمل صاحب، ہمیشہ یہ اچھا ہی لگتا ہے، اور مفتی سہیل صاحب اور دیگر ہمارے مفتی عامر صاحب اور جتنے بھی نیازی صاحب، ان سب کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، ڈسکس کرنا، گفتگو کرنا، کیمرے کے سامنے بھی اور کیمرے سے ہٹ کر بھی، اٹس آلویز اے پلیجر، واقعاً خوشی ہوتی ہے، اور میں کوئی تکلفاً یہ بات نہیں کہہ رہا، میں دل سے یہ بات، میں اس کا گواہ ہوں کہ سال کے بہت مختلف مواقع پہ ربیع الاول یا اکثر رمضان کے علاوہ بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو رضا صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں، آپ سب کی عدم موجودگی میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تو اس میں ابھی مفتی صاحب نے بھی بات ارشاد فرمائی نا، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کے اندر یہ دینی تعلیم سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے MBA میں کر رہا تھا، تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے، پروفیسر فیروز، بزنس میتھس پڑھاتے تھے اور اسٹیٹس پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا، یہ جملہ ابھی مفتی صاحب کی بات پر مجھے یاد آیا کہ a person is very lucky when he has got a job which is also his hobby۔ جی آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جب اس کی جاب وہ ہو جو اس کی ہابی بھی ہو، اور پھر وہ کہتے تھے I am very lucky because my job is my hobby، کہ میرا جاب جو ہے وہی میری ہابی ہے، تو یہ میرے لیے بہت، جو مفتی صاحب نے کہا نا کہ ٹف ہو جاتا ہے، مگر ٹف ہونے کے باوجود انسان اس کو انجوائے کرتا ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ اب آپ دینی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ تمام تر چیزیں کر کے ظاہر ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو کچھ سپریس بھی کیا ہے نا، ایک روٹین سے ہٹ کر کھانا کھا سکتے تھے، نہیں کھا رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، پانی پی سکتے تھے، نہیں پی رہے تھے، تو اپنے نفس کے اوپر ایک تھوڑا سا پریشر ڈال کر اس کو کسی طریقے سے اس طرح سے بنانا کہ جس میں اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی آتی چلی جائے۔ اب یہ والی چیز اگر اس مرحلے پر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر یہاں وہ پہنچ جائے نا کہ جب باقی مہینوں کے اندر بھی وہ اس کو نافذ کر سکے، تو اب وہ اس پوزیشن کے اندر آ سکتا ہے کہ جہاں اس کا یہ کام اس کی ہابی بن جائے، تقویٰ اس کی ہابی بن جائے، اطاعت پروردگار اس کا مشغلہ بن جائے، وہ اس کے بارے میں ہی سوچے، وہ اس سے ہٹ کر سوچے ہی نہیں کہ خدا کی معصیت بھی ہو سکتی ہے، کیا خدا کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان شراب پی لے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولے۔ جب یہ فیلنگ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آبجیکٹو تھا نا آیت کے اندر کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تو اب وہ اس ڈھب کے اوپر آتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ اب قبلہ، اب ظاہر ہے آج دنیا کے کئی ممالک میں عید ہے، اور کل پاکستان میں ممکنہ طور پر عید ہوگی، یا پرسوں تو ہوگی حتماً، اگر کل نہیں بھی ہوئی تو میں چاہوں گا ذرا عید کے کانسیپٹ پہ اور اس پہ بھی ذرا بس ایک مختصر بات کیجیے گا، کیا ہے کانسیپٹ ہے عید کے پیچھے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں تشریف فرما تھے، اور کچھ بچیاں تھیں چھوٹی، وہ دف پر اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے ان بچیوں کو روکا کہ یہ نبی کریم آرام کر رہے ہیں اور آپ کے حجرے میں یہ تم عید کے دن، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ ابوبکر، ہر قوم کا عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا کہ عید کے دن مباح طریقوں سے، جائز طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، یہ بالکل جائز ہے، اور یہی مسلمانوں کے درمیان رائج بھی ہے۔ ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اگرچہ بعض کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس عید کے دن بھی یوں دیکھیں اور نکل جائے منہ پھیر کے، اور اگر آپ ملیں گے تو وہ بدعت قرار دے دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں جو چیز رائج ہو گئی، جبکہ اس میں علماء، مفتیان کرام سب شامل ہیں، تو حدیث بس یاد رکھیں کہ وما رآ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کی توفیق دیتا ہے تو اسی کی دیتا ہے کہ جس سے خود اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کرام یہ کہ عید خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں وہ لوگ کہ جن کے رشتہ دار وغیرہ عنقریب فوت ہوئے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور دیگر مسائل، کتنوں کو
اسنیچ کرتے ہوئے گولی مار دی گئی ہے، تو ان کا غم بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ غم ہلکا کرنے کے لیے ان کے گھر جائیں، پیار محبت سے ان کو بھی سہارا دیں، اور ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ جو ہمارے ملک کی حفاظت یا دیگر معاملات کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ تو گویا کہ خوشی بھی ہونی چاہیے، لیکن دوسرے کا غم بانٹنا بھی ایک طریقے سے اس کو خوشی کے اندر داخل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ہمیں توفیق دے۔ اس عنوان سے آپ بھی فرمائیے گا، یہ سحر میں بات آئی تھی اور میرا خیال ہے مطلب تب بھی وہی تھا، مفتی احسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گھروں میں اس طرح نہ جائیں، اگر کوئی تازہ وفات ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اب نہ جائیں کہ جناب وہ مشکل سے اپنا غم عید کے دن بھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ دوبارہ یاد دلاتے تھے۔ شاید مطلب وہاں بھی یہی ہوگا جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ایک طریقہ بھی ہوتا ہے تعزیت کرنے کا، کہ اب مجھے پتہ ہے کہ کوئی ہے جو کسی کو بہت مس کر رہا ہے، آج کے دن اس کو ضرور مس کر رہا ہوگا، تو میں اس کے پاس جاؤں، اور وہاں جا کر ضروری نہیں ہے کہ میں اس طرح کی ساری باتیں کروں کہ اس کو کہ وہ رو ہی جائے اگلا بندہ، لیکن اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں۔ تو اس نیت کے ساتھ عید کے دن رشتہ داروں کو وزٹ کرنا یا ان لوگوں کو وزٹ کرنا جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں، پھر آپ ضروری نہیں اگین اب کسی بھی کیا وہ الفاظ کہیں گے تو ہی جناب وہ باقاعدہ تعزیت کہلائے گی، تو ایک اچھی روش ہے۔ دیکھیں نفسیاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ایک انسان فطری طور پر جس سے محبت کرتا ہے، ایسے موقع پر وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ بچے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، انتقال تو نہیں ہوا ہے، مگر پھر بھی ماں کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے آج عید کے دن مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فون کے اوپر کیوں وہ اتنے غمگین ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خوشی ہی کا موقع ہوتا ہے۔ تو غم اس بات کا نہیں ہوتا ہے کہ آج عید کا دن کیوں ہے، غم اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر مجھے میرے اپنے پیارے، میرے قریب یہاں پر فزیکلی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ماں اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو اولاد کو وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کے اوپر بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ماں یہاں بیٹھا کرتی تھی، آج یہ ماں کی فرمائش ہوتی تھی، شیر خورما بڑے شوق سے کھایا کرتی تھیں، یا یہ مٹھائی ان کو پسند تھی، یہ اس دن کی خاص ہماری کیفیت تھی، یہ لباس وہ پہنا کرتی تھی اور یہ اس طریقے سے مبارکباد دیا کرتی تھی، یوں ہم ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ساری یادیں ہیں کہ جو اس دن خاص طور پر ان کو یاد آتی ہیں کہ جن کا اپنا پیارا اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس موقع پر ویسے بھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہی ہیں نا مبارکباد دینے کے لیے، یہ گھر خصوصی توجہ کا مستحق اس لیے بن جاتا ہے عام طور پر معاشرتی اعتبار سے، یہ اس اعتبار سے پڑوس والے خاص طور پر کہ نہیں ان کے گھر پہ تو آج ضرور جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ ان کا غم بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے میرا نہیں خیال ہے کہ مفتی صاحب کا بھی یہ نیازی صاحب کا بھی یہ مقصد تھا، لیکن جو تشریح مفتی اکمل صاحب نے اس وقت کی ہے میں اس کو پوری طریقے سے کہوں گا کہ کامل ہے، کہ بہترین کہ وہاں پر ان کا غم بڑھانے کے لیے نہیں، ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے، ان کے اس موقع پر ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ اگر آپ کا وہ پیارا اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی کام ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ یہ وہ معاشرت ہے کہ جس کو میں بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں، یہ وہ ویلیوز ہیں کہ جو بدقسمتی سے ویسٹرن معاشرے کے اندر شاید اس طریقے سے نہیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو جہاں بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کی ہو سکتی ہیں، وہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، بلکہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس معاشرت کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جی ضرور ضرور۔ ابھی ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ صاحب میرا 15 سال کا بیٹا فوت ہوا، اچھا، تو میں نے اس کے کپڑے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، میں تھوڑے تھوڑے بات دیکھتی رہتی ہوں اس کو، میرا دل یعنی مائل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرا بیٹا رخصت ہو گیا۔ اب اس قسم کی مائیں اگر آپ عید میں ان کو تنہا چھوڑ دیں گے، وہ تو کپڑے دیکھ کے روتی رہے گی نا، اس کی تو عید ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پھر مطلب یہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، صحیح۔ بس ٹورڈز دی اینڈ آپ جو بھی کہنا چاہیں آخری، کیونکہ بس کلمات سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اور اس میں یہ بھی اگر بس اس پہلو پہ بھی اگر دو جملے کہنا چاہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے الفاظ سے کہنا، ایک عمل سے ثابت کرنا۔ یہاں تو آپ لوگ اس پلیٹ فارم میں آج سے نہیں پچھلے 13 سال سے تو میں کر رہا ہوں نشریات ہوسٹ، یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ بہت ممکن ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کسی موضوع پر رائے مختلف ہو، لیکن احترام بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر ضرور رکھا جائے۔ اب یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یہ ایکٹنگ ہو، ٹی وی کے لیے ہو، تو ایکٹنگ 1 دن ہو سکتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، 10 دن 30 دن نہیں ہو سکتی، 13 سال نہیں ہو سکتی، اور پھر میں تو آف کیمرہ بھی جن سب کا تعلق ہوتا ہے اس کا شاہد ہوں، تو یہ سب نیچرل ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے نا، آپ لوگ اس کی مثال قائم کر رہے ہیں، اس عنوان سے بھی کہنا چاہیں، اور آخر میں آپ جو بھی بس۔ جی بالکل، اس میں 2 بس جملے میں کہوں گا کہ دیکھیں وقت کے تقاضوں کو جو قوم نہیں سمجھتی اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس وقت اتحاد و اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ ورلڈ وائڈ دیکھ لیں، میں تبصرہ کسی چیز پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر آپ اختلاف کر کے رکھیں گے آپ کو ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ ظاہری طور پہ سب پیار محبت سے رہنا انتہائی ضروری ہے، آگے دینا، تیلیاں بھڑکانا، آگ کو پھونکے مارنا،
یہ مطلب مذہب کی خدمت نہیں ہے، اس سے لوگوں کو سیکھنے کا کچھ موقع نہیں ملتا. وہ جیسے آپ نے کہا مرچ مسالہ ہے خالی. اور دوسری گزارش، بس آخری میرا گزارش یہ ہے قوم سے کہ دیکھیں رمضان میں اگر ہم کوئی عبادت کر لیتے ہیں تو اس میں زیادہ حصہ اس ماحول کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رمضان کی آمد سے خود بخود قائم ہو جاتا ہے. اصل امتحان شروع ہوتا ہے عید کے بعد، جس میں اکثر تو 29ویں کی رات کو ہی فیل ہو جاتے ہیں. وہ بازاروں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر عید کے دن فجر نہیں پڑھتے، عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. جو ہمارا رب رمضان میں ہمارا رب ہے، رمضان کے بعد بھی ہے. جو شرعی احکام رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی ہوں گے، اور جن احکام کی رمضان میں نافرمانی کرنے کی بنا پر یا ان سے روگرداری کرنے کی بنا پر جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے، وہ رمضان کے بعد اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ لعلکم تتقون صرف اس پہ رمضان میں توجہ نہ ہو بلکہ پوری زندگی کو یہ محیط ہو، گھیر لے. یہ سب سے بہتر ہے. کہ آپ خود دیکھیے اس بات کو کہ یہاں پر اتنے عرصے سے ہم لوگ موجود ہیں. میں جب ابتدا میں کئی سال ہو گئے نا اس بات کو جب آیا تھا تو مفتی صاحب تو سینئرز ہیں نا، یہ تو پہلے سے سارا سنبھالے ہوئے تھے کیو ٹی وی اور یہ سارے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی اپنی پوری ہسٹری ہے. لیکن یہ کہ جب میں یہاں پر آیا تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں فیل کرتا تھا کہ میں مہمان کے طور پر آیا ہوں، اجنبیت کا احساس ہوتا تھا. مگر یہ ایک ارتقائی سفر ہے جو اجنبیت سے اپنائیت تک کا سفر ہے. اور پھر اس کے بعد اب انصافاً میں کوئی تکلفاً نہیں کہہ رہا، مجھے یہاں پر یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں مہمان بن کر آیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے میزبان ہیں اسی طریقے سے میں بھی ایک میزبان ہوں. تو وہ جو ایک احساس ہے اس میں آپ کا رول ہے، علماء کرام کا رول ہے، اے آر وائی کا بہت بڑا رول ہے. جو مینجمنٹ ہے اے آر وائی کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ اس کی ایکسیپٹنس دلیل ہے کہ عوام الناس اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوں اور ایک دوسرے کا سر پھٹول ہو. یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل رہیں جس چیز کو آپ نے درست سمجھا ہے آپ اس کے اوپر پوری طریقے سے جمے رہیے، مگر اس کے باوجود تحمل، برداشت اور اس کے آگے محبت اور اپنائیت، اس کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے سے لگانا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح یہاں اس اسٹیج پر ہو سکتی ہیں تو پھر آپ اپنے آفس کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے کاروبار کے دوران کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں ایک آفس کے اندر کچھ افراد بیٹھے ہیں مختلف مسلک کے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے طریقے پر رہیے، مگر ایک چائے پیجیے، کھانا کھائیے، ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکت کیجیے. ہاں کوئی کام آپ کو حرام لگتا ہے آپ مت شریک ہوں، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی نفرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، ایک احترام کے ساتھ اس کام کو بھی کیا جا سکتا ہے. بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ. مس کریں گے ہم یہ وقت، اچھا وقت گزرتا ہے. اور اس طرح میں نے کہا یہ بہت ایک پرسنل لیول ہے، بہت اصلاح ہوتی ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب کو شاید پتہ نہیں یاد بھی ہو یا نہ ہو، شاید پتہ نہیں میں نے آنر بتایا نہیں ہوتا. آج سے کچھ سال پہلے وہ سیٹ پہ میں تھوڑا میں نے ذرا ٹیمپر لوز کر گیا میں کسی چیز پہ، کہیں پہ تو مفتی صاحب نے مجھے آگے کہا کہ دیکھو عاجزی تمہارا خاصہ ہے بدامی، عاجزی کو نہیں چھوڑنا، اور بول کے نکل گئے. میرے دماغ میں یہاں لگ گئی بات کہ اچھا یعنی وہ بزرگوں کی طرح وہ اس کے بعد ہی میں نے غلطیاں کی ہوں گی، یہ نہیں کہ میں اس کے بعد ایک کامل انسان ہو گیا، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس طرح والا تعلق ہے جو کسی بڑے کا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیار سے ایک بات سمجھائی اور میں نے بھی سمجھی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اسی وقت فوراً اس چیز کو ریئلائز کیا اور ذرا ایک قدم پیچھے ہٹا. تو بہت نوازش، بہت آپ کی بھی نوازش قبول کر لی آپ نے. نہیں گردنوں میں سریے بہت جلدی آ جاتے ہیں. اللہ نہ لائے کبھی، اللہ کبھی نہ. عاجزی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے. آمین انشاءاللہ. الہی بہت شکریہ سب کا. خواتین حضرات، ممکنہ طور پر ہماری یہ علماء کرام کے ساتھ آخری باقاعدہ نشست شان رمضان 2025 کی، آپ سب لوگوں کا اس نشست میں ساتھ رہنے کا اور حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.